بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور خصوصاً جن دوستوں نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اس پروگرام کے لیے، اور خصوصاً محمد رانا آصف صاحب، اللہ تعالی ان کو برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے، اور انہوں نے گھر کے افتتاحی پروگرام، یہ جو پروگرام کروایا ہے گھر کا افتتاح، اور دعا کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے گھر کو ان کے لیے باعث برکت بنائے، رحمت بنائے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں واعظ خوش الحان، مقرر ذیشان، رئیس المقررین حضرت مولانا قاری محسن شہزاد سلفی حافظہ اللہ تعالی، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام
آمنہ دلال پیک کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی علیہ السلام دا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیار نال محبت نال درود پاک آقا علیہ السلام دے نام پاک دے پڑھنا ہے اور سارے دوست احباب غور دے نال خوض دے نال میرے چند الفاظ جو اج بیان کرا انہاں نو سننا ہے زیادہ وقت نہیں بالکل مختصر وقت ہے اور مختصر وقت دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات بیان کرنگا اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ پاک میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں جو مقام ذیشان تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے یہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی ہی پیاری صفت نو بیان فرمایا اور آقا علیہ السلام دی او صفت کیڑی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ کہ میں تواڈے اندر میرا ایک رسول آیا اور تواڈیاں جاناں دے وچوں آیا اور تواڈا مشکل دے اندر پہ جانا تواڈا پریشانی دے اندر پہ جانا تواڈا مصیبت دے اندر پہ جانا او دے تے بڑا گراں گزردا انہوں تواڈیاں پریشانیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں انہوں تواڈیاں مصیبتاں اچھیاں نہیں لگ دیاں تسی پریشان ہو وہ تو میرا محبوب پریشان ہو جاندہ ہے تو انہوں تکلیف پہنچے میرا محبوب تڑپ جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پیارا نبی علیہ السلام سانو عطا فرمائے کہ آقا علیہ السلام ساڑیاں جانا تو بڑھ کے ساڑے نال پیار کرنے والے ساڑیاں جانا تو بڑھ کے ساڑے نال محبت کرنے والے او اسی اپنی جان نال اینا پیار نہیں کر دے جنہ ساڑی جان دے نال سونے نبی پاک علیہ السلام پیار کر دینے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات نو جاؤ اپنے بستر تے جا کے جدو اپنے بستر تے لیٹن لگو فرمایا اپنا بستر جھاڑ کے سویا کرو ایسا نہ ہوئے تو آڈے بستر تے کوئی موزی چیز موجود ہوئے تسی لیٹو اور وہ توانو کاٹے ڈنگ مارے توانو تکلیف پہنچے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی اینی تکلیف بھی برداشت کر سکدا نہیں کر سکدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات نو کھانا کھان تو بعد اپنے ہتھانو دھو کے سویا کرو ایسا نہ ہوئے کہ چکنائی تو آڈے ہتھاں تے لگی ہوئے اور چونٹی آئے اور آن کے تو آڈے ہاتھ تے ہلکا جیا اپنا ڈنگ لگائے دانت لگائے اور توانو چونٹی دی تکلیف محسوس ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈی اینی تکلیف بھی برداشت کر سکدا نہیں کر سکدا وہ اپنی امت تے امت رہ گئی میرے پاک پیغمبر کلی امت نہیں بلکہ ساری انسانیت واسطے میرے آقا مہربان بن کے آئے دنیا کائنات تے ساری انسانیت واسطے مہربان بن کے آئے اور چند منٹاں دے اندر اپنی بات رو ختم کرانگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام کیویں مہربان بن کے آئے رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں صدقے قربان جاواں، اے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا کائنات دے لوگوں میرا نبی تواڈے اندر آیا ہے، تواڈیاں جاناں تو بڑھ کے تواڈے تے مہربان بن کے آیا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کنا کا مہربان بن کے آئے نہیں۔ اے میرے آقا مسجد دے اندر موجود نہیں، ایک دیہاتی آیا اور انہیں آ کے مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے دیکھیا، میرے آقا دے صحابہ نے دیکھیا، دوڑ دے ہوئے دی طرف گئے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو روکیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، میں محمد اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کردا کہ اے بندہ تواڈے جان دی وجہ نال تواڈے تو ڈر کے کھڑا ہو جائے اور پیشاب دی تکلیف دے اندر مبتلا ہو جائے۔ میں محمد ایدی اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو روکیا، صحابہ مڑ جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہیں پیشاب کر لیا انہوں اپنے کول بلایا اور کول بلا کے آکھیا بیلیا اے تے اللہ دا گھر مسجد ہے، اللہ دا گھر پاک ہے، اللہ دے گھر دے اندر پیشاب نہیں کریدا، اللہ دے گھر دے اندر ایویں پیشاب نہیں کریدا۔ میرے آقا نے انہوں سمجھایا تے اپنی زبان چو آندا ہے اللہم ارحمنی و محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنی رحمت نازل فرما، لا ترحم معنا احدا، اور اے اللہ میرے علاوہ تے اپنے نبی دے علاوہ کسے تے بھی اپنی رحمت نہ کر۔ یا صاحب آندہ میرے علاوہ اور اپنے محبوب دے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ٹوکیا، فرمایا اے میرے بھائی نا ایویں نہیں کرنا، ایویں نہیں کہنا کہ اللہ میرے تے رحمت کر دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے رحمت کر دے اور کسے تے رحمت نہ کر۔ فرمایا ایویں نہیں کہنا، اللہ دی رحمت نو محدود نہیں کرنا، محدود نہیں کرنا، اللہ دی رحمت تے وسیع انہوں تو محدود کر چھڑے آئے۔ آؤ نہ کائنات دے لوگوں جڑی گل میں دسنی چاہنا مائی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان بن کے آئے۔ ایک بندے دا پیشاب روکنا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوارا نہیں کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان نبی نے۔ آؤ نہ کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ میرے آقا دے کول آ کے بیٹھیا کردا، میرے آقا دیاں خدمتاں کریا کردا۔ چل دیاں ایسا بھی موڑ آیا، وقت آیا، یہ چند دن بچہ نہ آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے کولوں پوچھیا اے میرے صحابہ وہ جڑا بچہ آندا سی آن کے خدمت کردا سی آ کیوں نہیں رہا؟ فرمایا سونیا محبوبہ او تے بچہ بیمار ہے، او تے بچہ بیمار ہے اور بخار دی وجہ تو نہیں آ رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو پھر چلیے جا کے اس بچے دی تیمارداری کر کے انہیں جا کے او دی خبر گیری کر کے آئیے۔ اے مسلمان تو بھی غور کر، تیرا نبی اتنا مہربان کہ دشمنہ دے بچیاں دیاں تیمارداریاں کرنے واسطے جا رہے ہیں،
تو کدی سکے بھرا دے بوئے تے نہیں گیا، کوئی سکی بہن دے بوئے تے نہیں گیا، سکی ماں بیمار ہے انہوں کدی نہیں پوچھیا، لیکن اپنے نبی دے اپنے نبی دی مہربانی تے غور کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ نہ او دی تیمارداری کر کے آئیے۔ اے چل دے اس یہودی دے دروازے تے پہنچے نہیں، دروازہ کھڑکایا گیا ہے، دستک دیتی گئی ہے، دروازہ جدو کھولے اس یہودی نے سامنے میرے آقا علیہ السلام نو جدو انہیں ویکھیا میں صدقے قربان جاواں حیران تے پریشان ہو جاندا ہے کہ میں دیاں مخالفتاں کرن والا میں جگہ جگہ تے اے دیاں عداوتاں کرن والا اور آج میرے روئے تے چل کے آیا ہے، دو جہاناں دا سردار میرے دروازے تے چل کے آیا ہے۔ آندا سونیا کیویں آیا ہے؟ فرمایا کہ اے بھائی پتہ چلیا تیرا بیٹا بیمار ہے، تیرا بیٹا بیمار ہے، او دی تیمارداری کرن واسطے آیا ہے۔ انہیں آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک گھر دے اندر گئے نہیں اور جا کے جس چار پائی تے بچہ لیٹیا ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام اس چار پائی تے پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے بچے دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا، آقا علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ اے بچہ اپنی بیماری دی وجہ تو زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے بیٹا کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے، کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے۔ آقا علیہ السلام نے جدو اینے الفاظ کہنے اے جیڑا بچہ ہے اے دیاں نظراں اپنے باپ دے چہرے تے جم گئیاں، آندہ میں کلمہ پڑھاں گا میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میں کلمہ پڑھاں گا میرا باپ میں نو برا بھلا کہے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لائے، یہ اپنے باپ والے ویکھی جاندہ ہے۔ جدو باپ نے اے محبت دے جام ویکھے، جدو باپ نے اے نا پیار ویکھیا، میرے آقا علیہ السلام دی اینی مہربانی ویکھی، ادا باپ کی آندہ ہے آندہ اطیع بالقاسم، اے بیٹا ابو قاسم دی بات مان لائے۔ ابو قاسم میرے آقا علیہ السلام دی کو نیت ہے آندہ بات مان لائے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھیا، ادھروں کلمہ پڑھ دائے، ادھروں روح پرواز ہو جاندی ہے، ادھروں کلمہ پڑھ دائے، ادھروں روح پرواز ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو کیا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا مائیں جن نے اس بچے نو کلمہ پڑھن دی توفیق دے دیتی۔ اللہ آج اے بچہ کلمہ پڑھ کے تیری جنت دا حقدار بن گیا ہے، آج ایک کلمہ پڑھ کے تیری جنت دا حقدار بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام پوری انسانیت واسطے مہربان بن کے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں دے دروازیاں تے جا جا کے لوگاں نو اسلام دی دعوت دے رہے نے کہ لوگوں بچ جاؤ جہنم دے کولو، بچ جاؤ دوزخ دے کولو اور آؤ اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ۔ آؤ نہ ایتھے ایک میں سبق دینا چاہنا ہے، آنا میرا مسلمان بھائی بڑی غور طلب بات ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتے یہودیاں دا بچہ ہے، یہ دی تمارداری کرن واسطے گئے نہیں۔ ساڑھے اندر اوی لوگ موجود نہیں، کئی سال ہو گئے اپنے بیمار پائی دی خبر نہیں لئی، کئی سال ہو گئے اپنی بیمار ماں دی خبر نہیں لئی، کئی سال ہو گئے
اپنی بیمار بہن دی خبر نہیں لئی آنا میں تینوں جھنجوڑنا چاہنا مائی میں تینوں دسنا چاہنا مائی کہ تیرے کملی والے محبوب علیہ السلام دی سیرت کیے تے تیری سیرت کیے آنا ذرا غور کر لے میں صدقے قربان جاواں اے نبی تے او نبی آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان کے آگے آقا علیہ السلام دا مقام کیے کہ میرے آقا علیہ السلام اینا مقام انی عظمت انی شان ہون دے باوجود کہ پوری آدم دی اولاد دے وچوں سب تو زیادہ شان والے مقام والے اینا مقام والے ہو کے بھی ایک یہودیاں دا بچہ وہ دی تیمارداری کرنے واسطے جا رہے نے آقا علیہ السلام ممبر تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک کھجور داتنا ممبر بنایا یہ دے قریب کھڑیاں ہو کے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آقا علیہ السلام دے کول میرے آقا دی ایک صحابی آئی آندھیے سونیا محبوبہ ایویں کرنے تو انو ممبر بنوا دیئے وہ دیتے بیٹھ کے خطبہ دے لیا کرو آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی ہے ممبر بن کے آ جاندہ ہے ایتھے میں ایک گل سمجھانی چاہنا مائی ممبر بن کے آ گیا میرے آقا علیہ السلام جدو اس ممبر تے جلوہ فروز ہوئے نے او کھجور دا سکا تنا جدے کول کھلو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کر دے واضح و نصیحت کریا کر دے ایک کھجور دا تنا ایویں روندہ ہے جویں چھوٹا جیا بال روندہ ہے ایویں روندہ ہے جویں چھوٹا جیا بچہ روندہ ہے میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جدائی برداشت نہ کر سکیا انہیں رونا شروع کر دیتا ہے آقا علیہ السلام ادھے قریب آئے نے اور ادھے قریب آگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس سکے تنے تے پھیرے آئے اور میرے آقا فرماندے نے او تنے آتے نو کی ہویا کیوں روندہ پیا میں کیوں روندہ پیا میں اور اس تنے نے جڑی گل کیتی ہے ایک فارسی دا شاعر ہے انہیں اپنی زبان اندر یہ گل بات نو بیان کیتا ہے آندہ مسندت بودم واز من طاقتی مسندت بودم واز من طاقتی برسر ممبر تو مسند ساختی اے آقا علیہ السلام تسی میں نو مسند بنایا سی آقا جی میرے کول کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے زو آج ممبر آ گیا ہے ممبر تے جلوہ فروز ہو گئے ہو فرمایا کہ تواڈی جدائی میرے کولو برداشت نہیں ہوئی میں رون لگ پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس تنے نو دفن کر دیتا جائے فرمایا کل اللہ دی جنت دے اندر اے تنا بھی جائے گا میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو ایک کھجور دا تنا روندہ ہویا برداشت نہیں ہویا اور نہ مسلمان اے کھجور دا تنا رویا ہے میرے آقا نے ممبر چھڑ دیتا ہے اے کھجور دا تنا رویا ہے میرے آقا ممبر چھڑ کے قریب آگئے میرے آقا علیہ السلام دے کولو ایک کھجور دے تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا اے مسلمانہ کیویں برداشت کر لینا ہے جدو تیری پین تیرے کروں روندی ہوئی ٹر جاندی ہے پتہ نہیں کیویں برداشت کر لینا ہے اے اپنی ماں دے اتھروانوں کیویں برداشت کر لینا ہے اپنے باپ دے آنسوانوں کیویں برداشت کر لینا ہے اور جس نبی دا تو کلمہ پڑھے آئے جس نبی دے نال پیار دا دعویٰ کرنا ہے جس نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرنا ہے او دے کلوں تے ایک کھجور دا سکا تنا روندہ برداشت نہیں ہویا تو اپنے ماں باپ نو رلا جانا ہے تیرے کن تے جوں تک نہیں رینگ دی تیریاں پیڑا تیرے دروازے تو روندیاں سسکیاں لیندیاں چلیاں جاندیاں نے تیرے کن تے جوں تک نہیں رینگ دی پتہ نہیں کیویں برداشت کر لینا ہے لیکن اپنے نبی اپنے پیغمبر دی سیرت تے غور کر میرے پاک
پاک پیغمبر علیہ السلام پوری انسانیت واسطے مہربان بن کے آئے آقا علیہ السلام دے کولو کھجور دا ایک تنا روندا ہویا برداشت نہیں ہویا آنا میرے پاک پیغمبر ساری کائنات واسطے مہربان بن کے آئے آقا علیہ السلام دے میرے پاک پیغمبر دے ایک گدہ آقا اس گدے دے اتے بیٹھے یا کر دے ایک دن ایوے ہوندہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گدے تے بیٹھے ہوئے نہیں اور ایک چوہیا دیوے دی بتی لے کے چراغ دی بتی لے کے ایک جلدی ہوئی بتی لے کے اس گدے تے آ گئی ایک درہم دے برابر گدہ جل جاندہ ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب فرمایا اے میرے صحابہ اے چوہیا بتی لے کے آ گئی اے گدہ جل گیا ہے فرمایا اے میرے صحابہ رات نو سون لگو اپنے چراغ بند کر کے سویا کرو اپنے چراغ بجا کے سویا کرو جویں اے چوہیا جلدی ہوئی بتی لے کے آ گئی اور اے گدہ جل گیا ایسا نہ ہوئے رات ستے ہوئے ہوو اور فرمایا اسے طرح چوہیا بتی لے کے آ جائے تو آڈا بسترہ جل جائے یا توانو نقصان پہنچ جائے تو آڈا جسم جلے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے برداشت نہیں کر سکتا کہ توانو تکلیف پہنچے توانو پریشانی پہنچے فرمایا رات نو اپنے چراغ بجھا کے سویا کرو کتنا مہربان نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے موچی چمڑے دا کاروبار کرنے والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چمڑے نو دوواں انگلاں دے اندر لے کے نہیں کٹنا میرے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ایسا نہ ہوئے کتیرے نل چمڑا کٹ دیا تیری انگل زخمی ہو جاوے میں محمد گوارا نہیں کردہ اے ٹوٹی پیالی ٹوٹا کپ ٹوٹے برتن دے اندر میرے آقا نے پین تو منع فرمایا ایسا نہ ہوئے ٹوٹی جگہ تو ہونٹ رکھ کے تو کوئی چیز پیوے تیرے ہونٹ زخمی ہو جان میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے ہونٹاں دا زخمی ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام پوری انسانیت واسطے مہربان بن کے آئے بلکہ انہیں تے اتھے بھی مہربانی کرنی ہے جتھے کسے نبی نے ساڑھے بات نو سن کے ساڑھی گل نو من کے اللہ دے دربار اندر حاضر نہیں ہونا میدان معاشر دے اندر بھی آقا علیہ السلام نے ساڑھے کم آنا ہے پوری انسانیت دے مہربان ہونا ہے تے دو جہانہ دے سردار نہیں مہربان ہونا ہے پھر میں جاندہ کیوں نہ کہہ جاما کہ دن حشر دے سجدے کر کے وہ میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ دن حشر دے سجدے کر کے وہ میرے پیر نے رب نو منا لینا اے سارے امت دے گناہگارانو اے سارے امت دے گناہگارانو آقا گھٹ کے سینے لا لینا او دن حشر دے سجدے کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا او میرے پیر نے رب نو منا لینا او جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی او جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی او میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اور جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اوتھے کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا ہے
وہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا ہے، اے شانہ والا کون آیا ہے۔ جدو جھنڈا حمد والا پیر میرے، جھنڈا حمد والا جدو پیر میرے پڑھ بسم اللہ اٹھا لینا ہے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ وہ اوتھے پانی دا ایک حوض ہو سی، اوتھے پانی دا ایک حوض ہو سی، جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی، اوتھے پانی دا ایک حوض ہو سی، جتھے آقا جلوہ فروز ہو سی۔ اور جنوں مل گیا جام کوثر دا، جنوں مل گیا جام کوثر دا، انہوں رب نے اپنا بنا لینا ہے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت دیتا ہوں مدرس مدرسہ تاج العلوم اہل حدیث رائے شاہ فتح حضرت مولانا قاری یاسر صاحب کو کہ وہ اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بين
تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار